خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ ازہری کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نوجوان ہے، خطیب ہے، الحمدللہ کم عمر میں اللہ رب العزت نے بلندیوں سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے۔ استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اسٹیج پر جلوہ فگن نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابرار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مہتاب صاحب، حضرت علامہ مولانا نظام الدین، حضرت علامہ مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک والشکر لک ما دامت النعماء لک اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ من علينا ربنا إذا بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب کا فرمان والعصر، زمانے کی قسم جو بدلتا رہتا ہے، رب زمانے کی قسم کھا رہا ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو صبر کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں۔ سورت مبارکہ کا معنی مفہوم صاف طور پر ظاہر ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ شخص جو ایمان لائے، اچھے اعمال کرے تو وہ گھاٹے میں نہیں۔ اچھے اعمال ہیں کیا؟ نیک اعمال ہیں کیا؟ اچھے اعمال نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، استغفار کی کثرت کرنا، محفل میلاد سجانا، جلسے میں آنا، تقاریر سننا، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں، حتیٰ کہ ہر وہ کام جس سے رب اور رسول راضی ہو جائیں اس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ لیکن اعمال صالحہ کے قبولیت کے لیے، جملہ دے رہا ہوں، اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
اعمال صالحہ اس وقت تک مقبول ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے اندر تین چیزیں نہ پائی جائیں. پہلا ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا اتباع رسول. کوئی شخص ایسا ہے جو ایمان لایا، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لیا، لیکن اب اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اعمال صالحہ کرنا فائدہ نہیں دے گا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان تو لایا لیکن اخلاص کے ساتھ اس نے نماز ادا نہیں کی، اخلاص کے ساتھ روزہ نہیں رکھا، اخلاص کے ساتھ حج نہیں کیا، ریاکاری کے طور پر اس نے کیا، دکھاوے کے طور پر اس نے کیا. مثال کے طور پر یہاں پر جلسے کا انعقاد کیا گیا، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ جلسہ ریاکاری کے طور پر ہو، اگر یہ جلسہ دکھاوے کے طور پر ہو تو آپ کا سمے برباد ہوگا، آپ کا وقت برباد ہوگا، آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہاں پر محبت میں بیٹھے ہیں، کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کا کام ہوگا. اور یہ اعمال صالحہ میں اس کی گنتی ہوگی. اعمال صالحہ کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو آپ کر رہے ہو اللہ و رسول کے رضا کے لیے کرو. ورنہ آپ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لوگوں کے نظر میں وہ عمل محبوب ہے، لوگوں کی نظر میں وہ عمل تو قبول ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عمل آپ کے محبوب نہیں، وہ اعمال آپ کا قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دکھاوے کے طور پر وہ عمل کیا، دکھاوے کے طور پر وہ کام کیا آپ نے. تو ضروری ہے اخلاص. تو جو شخص ایمان لایا، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کیا اور رسول کے طریقے پر کیا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے. اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرے، سنت کے طریقے پر کرے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو سنو، زمین میں تمہاری خلافت ہوگی. رب فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. خوشگوار زندگی ہوگی. رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. صالحین میں تمہارا داخلہ ہوگا. رب فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. تم گن سے دور ہو جاؤ گے اور حد تو یہ ہے کہ جنت میں کنفرم سیٹ ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنت میں تمہاری کنفرم سیٹ. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، بشر اعمال کر اچھے تیرے عقبہ میں کام آئے. بشر اعمال کر اچھے تیرے عقبہ میں کام آئے. وہاں جنت نہیں ملتی، یہاں سے ساتھ جاتی ہے. جنت ہے کیا؟ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ جنت ہے کیا؟ آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ ہے. ایمان لائے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نے اعمال کیا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا، اخلاص کے ساتھ محفل میلاد میں بیٹھے، اخلاص کے ساتھ تقاریر کو سنا. ان تمام اعمال کا بدلہ ہے جنت. ان تمام اعمال کا بدلہ ہے جنت. اچھا، اعمال صالحہ کے، نیک اعمال کرنے کے، اچھے اعمال کرنے کے، اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کا بدلہ جنت ہے. اور دنیا میں بھی اس کا، دنیا میں جو وہ مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اعمال صالحہ کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا رب اور رسول سے تعلق مضبوط ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا رب سے تعلق مضبوط ہو جایا کرتا ہے. پھر وہ دعا کرے، اپنے غم اور پریشانی کو بتاؤ رب کے سامنے. پہلے اعمال صالحہ تو کرو. واہ واہ، حق ہے. دو چیزوں کو، تین چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ اگر ان کا وسیلہ طلب کر کے اب رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ رب العزت ضرور قبول کیا کرتا ہے. انہیں سے پہلا اسماء الحسنہ،
یعنی اللہ رب العزت کے نام میں سے کسی نام کا وسیلہ طلب کرو اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے نہیں کی سمجھنے کی کوشش۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اعمال اس لائق نہیں۔ آپ نماز دکھاوے کے لیے، مولانا صاحب کے دکھاوے کے لیے، کہ اگر مولانا صاحب اثر میں نہیں دیکھے تو سمجھ لیں گے کہ فلانے نمازی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نماز پڑھنے گئے۔ مولانا صاحب نہیں دیکھیں گے، مولانا صاحب کے ڈر سے آپ کو نماز نہیں پڑھنا، مولانا صاحب کے ڈر سے آپ کو روزہ نہیں رکھنا، رب کے ڈر سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، رب کے ڈر سے آپ کو روزہ رکھنا ہے، اعمال صالحہ کرنا۔ جب یہ اعمال ایسے ہوں گے نا، آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، جب بہترین اعمال ہوں گے نا، تو جب کبھی آپ مصیبت میں آؤ تو ان اعمال کے وسیلے سے دعا طلب کرنا، دعا مانگنا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تین شخص تھے باہر گھومنے کے لیے نکلے، راستے میں سخت بارش کا سامنا کرنا پڑا، شدید بارش کا سامنا کرنا پڑا، جگہ تلاش کر رہے تھے کہیں چھپ جاؤں، شدید بارش ہے، سخت بارش ہے، کہیں چھپ جاتا ہوں۔ ایک غار ملا جس کو آپ گفا کہتے ہیں، غار ملا۔ ان تینوں نے گفا میں اپنی پناہ طلب کر لی، گفا میں چلے گئے، اس غار میں چلے گئے۔ چند لمحات کے بعد ایسا ہوا، ایک چٹان آیا، اس گفا کے دروازے کو بند کر لیا، اس غار کے دروازوں کو بند کر لیا۔ اب آپس میں وہ تینوں مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، حالانکہ ان کا دماغ کام کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ایسا کرو، جو ہم نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، ان کا وسیلہ طلب کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ضرور قبول ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے، میرا کام مویشی کو چرانا تھا، جانوروں کو چرانا تھا، میں صبح سویرے نکل جاتا تھا، باہر نکل جاتا تھا، جانوروں کو چراتا تھا، مویشی کو چراتا تھا، شام کے وقت گھر کو واپس لوٹتا تھا، مویشیوں کو باندھتا تھا، دودھ نکالتا تھا، اور سب سے پہلا دودھ کا پیالہ اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ ہر دن کا یہ ہمارا معمول تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں شام کے وقت لیٹ پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے بوڑھے والدین سو چکے تھے۔ اب میں جانوروں سے دودھ نکالتا ہوں، اس پیالے کو لے کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے قریب کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت تک میں کھڑا رہتا ہوں، حالانکہ میرے پاؤں کے نیچے میرے بال بچے روتے رہتے ہیں، بلبلاتے رہتے ہیں، لیکن میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ میرے بوڑھے والدین جگے، میں دودھ کا پیالہ دیا، وہ نوش فرمائے۔ اے پروردگار عالم، یہ میں نے نیک کام، یہ میں نے حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ تیری رضا کے واسطے کیا، اس واسطے نہیں کیا کہ اگر میرے والد خوش ہو جائیں گے تو 10,000 کی گڈی دیں گے، 1,00,000 روپے مجھے عطا کر دیں گے۔ اے پروردگار عالم، یہ جو میرا معمول تھا، یہ جو اچھا کام تھا، وہ میں تیری رضا کے واسطے کیا۔ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو مجھ سے اس چٹان کو دور کر دے۔ رب کے بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے اور چٹان کا کچھ حصہ کھسک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھے اعمال کا وسیلہ طلب کر کے دعا مانگ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا، ایسی محبت جو ایک بندہ دوسرے بندے سے کر سکتا ہے۔ اس نے 100 دینار یا 120 دینار طلب کیا، میں نے اس کو دے دیا۔ میری مراد میں فواحشات کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن ہم اچانک بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑکی کہتی ہے خدا سے خوف کر، اللہ سے خوف کر، خدا سے ڈر۔ اسی وقت میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے پروردگار عالم، یہ کام میں تیری رضا کے واسطے چھوڑا، تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا۔ اگر تیری بارگاہ میں یہ کام قبول ہوا ہو، یہ عمل قبول ہوا ہو تو مجھ سے اس چٹان کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے اور چٹان کا کچھ حصہ اور کھل جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا ایک شخص کہنے لگا پروردگار عالم، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اجرت کے طور پر میں نے مزدور رکھا تھا، کام کرنے کے لیے مزدور میں نے رکھا تھا،
میں نے اجرت کا غلہ اس کو دیا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ میں نے اس غلے کو استعمال کیا، کاشتکاری میں استعمال کیا، اس غلے سے جو سامان نکلا میں نے اس سے چرواہے کو بھی رکھ لیا، گائے بھی خرید لی، اونٹ بھی خرید لیا۔ چند دنوں کے بعد وہ چرواہا واپس لوٹتا ہے، وہ مزدور واپس لوٹتا ہے اور اپنے آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے آقا تو خدا سے خوف کر، اللہ سے ڈر، میرا حق مجھے واپس کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شخص کہتا ہے یہ جو چرواہے ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ اونٹ ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ جو سامان ہے یہ سب تمہارے ہیں۔ اے پروردگار عالم، میں نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ کام میں تیری رضا کے واسطے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اگر یہ کام تیرے بارگاہ میں قبول ہوا ہو، یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو تو ہم سے اس چٹان کو دور کر دے۔ رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے اور وہ چٹان ہٹ جاتا ہے کلی طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس وجہ سے یہ مصیبت، دنیا کی مصیبت دور ہوئی؟ چٹان غار کو ڈھپ لیا تھا لیکن انہوں نے اعمال صالحہ کیا تھا، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، اخلاص کے ساتھ سلوک والدین کیا تھا، اخلاص کے ساتھ زنا فواحشات کو اللہ کے ڈر سے زنا سے رکے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی مصیبت کو دور کر دیا۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں یہ پاور ہے، پاور کہ اس کی دنیا بھی بدل جایا کرتی ہے، دنیا بھی بہترین ہو جایا کرتی ہے اور آخرت بھی حسین ہو جاتی ہے اور اس کا بدلہ جنت ملا کرتا ہے، جنت۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ کا پاور ہے، پاور۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ نیک اعمال کرنے سے، اچھے اعمال کرنے سے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے سے، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے سے، اخلاص کے ساتھ حج کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوا کرتی ہے، آخرت بھی حسین ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کر کیوں نہیں پاتا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھے اعمال سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت کو بھی حسین کر دیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ جنت ملا کرتا ہے، لیکن انسان کر کیوں نہیں پاتا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، سبب بھی بتا دیتا ہوں کس وجہ سے انسان اعمال صالحہ نہیں کر پاتا۔ سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا، انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے، اور انسان بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ شیطان کو پہچانتا نہ ہو۔ جب تک کہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا ہو تو انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آؤ میں پہچان کرا دیتا ہوں شیطان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتو آدم علیہ نبینا کو سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ فسجدوا، تمام سجدے میں چلے گئے، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وہ اکڑ گیا، حسد میں آ گیا، غرور میں آ گیا، کہنے لگا نا خیر منہ، میں اس سے زیادہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرما دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے انکار کیا سجدہ تعظیمی سے وہ کافر۔ تو ابلیس کو کسی دارالفتاء سے کافر نہیں بنایا گیا سوال کر کے، اللہ نے خود فرمایا ہے وہ کافر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، سجدہ تعظیمی سے انکار کیا، اپنے آپ کو غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ اس وقت سے لے کر نقطہ میں دے رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر کے اب تک وہ مسلسل آپ کو دعوتیں دے رہا، مسلسل وہ دعوتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ کو نماز سے روک رہا ہے، آپ کو حج سے روک رہا ہے، آپ کو زکوٰۃ سے روک رہا ہے، آپ کو اعمال صالحہ سے روک رہا ہے، جلسے میں آنے سے روک رہا ہے۔ اگر کوئی جلسے میں آ گیا تو اس کو موبائل چلانے پر مجبور کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈال کر کے آپ کو اعمال صالحہ سے روکتا جائے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی دعوت میں ہے، وہ مسلسل دعوتیں دے رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اپنے دشمن کو۔ اپنے دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فإن الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ سمجھنے کی تو کوشش کرو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، مسلسل دعوتیں دے رہا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے آپ کا دشمن کون سا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ابلیس لعین سے ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام نے ابلیس لعین سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو شیطان لعین کہتا ہے میں مسلسل دعوت دیتا رہوں گا۔ غور سے سنیے گا، کہتا ہے یہ اس واقعے کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے بستان الواعظین میں۔ تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ شیطان لعین کہتا ہے میں مسلسل دعوت دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ، یہاں پر نکتہ ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ، یہاں تک کہ لوگ کلمہ توحید سے زیادہ مال و دولت سے محبت کر بیٹھیں گے، دنیا سے محبت کر بیٹھیں گے، مسلسل میں دعوتیں دیتا رہوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان لعین کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے، میں مسلسل دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ لوگ کلمہ توحید سے زیادہ مال و دولت سے محبت کر بیٹھیں گے، دنیا سے محبت کر بیٹھیں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، دن میں ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں گھستی کہ ایک مرتبہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ذہن میں ہر وقت یہ گھومتا رہتا ہے کہ کیسے 5 منزلہ بناؤں، ایک بن گیا ہے تو دوسرا کیسے بناؤں، اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری کیسے لوں، فارچونر کیسے لینا ہے۔ مسلسل دعوتیں دے رہا، مسلسل آپ کے 24 گھنٹہ آپ غور و فکر کریں گے، صبح اٹھیں، اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیں، اگر آپ برش کریں گے برش ہی سے شروعات آپ کی ہو جائے گی۔ آج کرنا کیا ہے؟ آج دکان کا 5000 بکری ہوئی، 10,000 بکری ہے، کیسے بھی کر کے 50,000 کرنا ہے، 1 لاکھ کرنا، گاڑی خریدنا ہے، اور یہ دکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اعمال صالحہ کرنا بھول جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا بھول گئے، نماز پڑھنا بھول گئے، اور جو بھی اعمال صالحہ اس کو کرنا بھول گئے۔ مسلسل دعوتیں دے رہا، آپ اس کی دعوت کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو مرض بتا دیا، اعمال صالحہ سے روکنے والا شیطان، اعمال صالحہ سے روکنے والا نفس، اب اس پر قابو کیسے پائیں گے؟ ابھی میں نے مرض بتایا آپ کا، اب اس کی میں دوا بھی بتاتا ہوں۔ آپ لوگ دوا سننے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ عمل کریں گے تو سنیں، مرض یہ ہے کہ اعمال صالحہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، اور دوا میں بتاتا ہوں۔ دوا یہ ہے، اے بندے اگر تو کون سی ایسی ذات ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو شیطان سے محفوظ کر سکتی ہے؟ سوال ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو شیطان سے محفوظ کر سکتی ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو تجھ کو شیطان سے محفوظ کر سکتی ہے؟ تو سنو، اللہ کی پناہ طلب کرو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر اعمال صالحہ سے پہلے کہو اگر تمہیں رب کی پناہ مل گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نماز سے نہیں روک سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اعمال صالحہ کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ کی یہ طاقت ہے مسلمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، لیکن طاقت میں بتا دوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی نے نقل کیا اس بات کو کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو دن بھر اس کی حفاظت کیا کرتا ہے، وسوسے سے دور رکھا کرتا ہے۔ تو ہمیں اعمال صالحہ سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے روکنے والی چیز جو ہے شیطان ہے، اس کا وسوسہ ہے، نفس امارہ ہے، اس کی دوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ آپ لوگ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا وفعلا وسمعا وحاضرا وناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ